بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور اگر آپ کے رب اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتے، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، بجز ان کے جن پر آپ کے رب رحم فرما دیں۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے پر کر دوں گا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کامیاب اور ناکام ہونے والے لوگ، اللہ کی قدرت کسی کام سے عاجز نہیں۔ وہ اللہ چاہیں تو سب کو ہی اسلام یا کفر پر جمع کر دیں، لیکن اللہ کی حکمت ہے جو انسانی رائے ان کے دین و مذاہب جدا گانا برابر جاری و ساری ہیں، طریقے مختلف، مالی حالات جدا گانا، ایک ایک کے ماتحت۔ یہاں مراد دین و مذہب کا اختلاف ہے۔ ہاں، جن پر اللہ کا رحم ہو جائے وہ رسولوں کی تابعداری، اللہ کی حکم برداری میں برابر لگے رہتے ہیں۔ اب وہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ چنانچہ مسند و سنن میں حدیث ہے کہ جس کی ہر سند دوسری سند کو تقویت پہنچا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 گروہ ہوئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو اس پر ہوں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ بقول عطا رحمہ اللہ، مختلفین سے مراد یہودی، نصرانی، مجوسی ہیں، اور اللہ کے رحم والی جماعت سے مراد ایک طرفہ دین اسلام کے مطیع لوگ ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی جماعت ہے گو ان کے وطن اور بدن جدا ہوں، اور اہل معصیت فرقت و اختلاف والے ہیں گو ان کے وطن اور بدن ایک ہی جا جمع ہوں۔ قدرتی طور پر ان کی پیدائش ہی اسی لیے ہے۔ شقی یعنی بدبخت اور سعید یعنی خوشبخت کی ازلی تقسیم ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ رحمت حاصل کرنے والی یہ جماعت ہے ہی اسی لیے۔ طاؤس رحمہ اللہ کے پاس 2 شخص اپنا جھگڑا لے کر آئے اور آپس کے اختلاف میں بہت بڑھ گئے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جھگڑے اور خوب ہی اختلاف کیا۔ اس پر ایک نے کہا، اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غلط ہے۔ اس نے اپنے ثبوت میں اسی آیت کی تلاوت کی، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپس میں اختلاف کریں، بلکہ پیدائش تو جمع کے لیے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ عذاب کے لیے۔ اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ رحمت اور اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ مالک رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک فرقہ جنتی اور ایک جہنمی، انہیں رحمت حاصل کرنے اور انہیں اختلاف میں لگے رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ کے رب کا یہ فیصلہ ناطق ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ان دونوں اقسام کے لوگ ہوں گے اور ان دونوں سے جنت و دوزخ پر کیے جائیں گے۔ اس کی کامل حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت و دوزخ میں گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا، مجھ میں تو صرف ضعیف اور کمزور لوگ ہی داخل ہوتے ہیں، اور جہنم نے کہا، میں تکبر اور تجبر کرنے والوں کے ساتھ مخصوص کی گئی ہوں، یعنی مجھ میں گھمنڈی اور سرکش اور ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس پر اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں تجھ سے نواز دوں گا، اور جہنم سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، جس سے میں چاہوں تیرے عذابوں سے انتقام لوں گا۔ تم دونوں پر ہو جاؤ گی۔ جنت میں تو برابر زیادتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں گے اور اسے اس میں بسائیں گے، اور جہنم بھی برابر زیادتی طلب کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس پر اللہ رب العزت اپنا قدم رکھ دیں گے۔ تب وہ کہنے لگے گی، آپ کی عزت کی قسم، اب بس ہے، بس ہے، اور وہ بھر جائے گی۔